آزاد کشمیر حکومت نے مخلوط نظام تعلیم والے تعلیمی اداروں میں طالبات اور استانیوں کو حجاب پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف عرفی سے۔ عارف، آگاہ کیجیے گا۔ یہ ایسا ہے جی کہ جو آزاد حکومت کا جو نظام تعلیم ہے، اس میں اس نظامت تعلیم نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو ڈریس کوڈ جاری کیا تھا اور اس کے مطابق مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خواتین اور طالبات سے حجاب کی پابندی سربراہانہ ادارہ نہیں کروا رہے، لہذا ان کو سختی کے ساتھ پابند کیا گیا ہے کہ ہر حالت میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو ٹیچرز ہیں اور جو طالبات ہیں ان کو ہر حال میں حجاب کی پابندی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب ہماری متعلقین سے بات ہوئی تو ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہم نے کہ اس سے پہلے جو ڈریس کوڈ جاری ہوا وہ کیا ہے، تو وہ ڈریس کوڈ کے بارے میں تاحال جو ہے وہ معلومات نہیں مل رہی، جبکہ جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دفتروں کا اندرونی معاملہ ہے، نظم و ضبط کے لیے یہ اس طرح کے سرکولر جو ہے وہ جاری ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سرکولر جو ہے اس کو تمام آزاد کشمیر کے جتنے بھی ڈویژن لیول کے اوپر جتنے بھی ڈائریکٹریٹس ہیں ان تمام میں یہ سرکولر جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو کالج لیول پہ ہیں، یونیورسٹی لیولز کے اوپر جو ہے ایسا ہے جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے، لیکن بہت کم ایسے ادارے ہیں جہاں پہ مخلوط تعلیم کا جو ہے وہ نظام ہے۔ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان میں تو ہے، لیکن سرکاری سطح پہ مخلوط تعلیم کا نظام ہی سرے سے موجود نہیں ہے، صرف یونیورسٹیز کی لیول کے اوپر ہے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ نظامت تعلیم جو ہے اس کے دائرہ اختیاری میں نہیں آتی۔ ابھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کن لوگوں کے لیے یہ جو آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اسٹوڈیوز اچھا، تھوڑا یہ بتائیے گا عارف، کیا اس میں کوئی حد بھی ہے؟ چلے عارف عرفی سے ہم تفصیلات بعد میں جانتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں اس معاملے کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے جوائن کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم دیوان عادل چغتائی صاحب۔ دیوان عادل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ کہیے کہ اس اقدام کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ اور جیو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا۔ اصل میں سر یہ بات، اس کی جو تفصیل وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کئی ادارے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں جس میں میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکٹھے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی بوائز ہائی اسکول ہے یا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اور اگر وہاں پہ گرلز ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ پھر مخلوط جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اس میں میل اور فیمیل بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ان اداروں کے لیے ہم نے جو ہے یہ حجاب جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا۔ اچھا دیوان صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ کس جماعت سے آپ نے شروع کیا ہے، اور اگر کوئی نہ پہننا چاہے حجاب تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا زبردستی سرکولر پر عمل کروایا جائے گا؟ کہتے ہیں جو اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر تو وہ تو کمپلسری ہوتا ہے، یہ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ تو اسکول کے یونیفارم میں ہے۔ وہ ادارے، وہ مڈل ادارے، وہ ہائی اسکول جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے جہاں پہ میل اور فیمیل بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس کو کمپلسری جو ہے وہ آپ کو کمپلسری قرار دیا۔ یہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اس میں زبردستی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ڈریس کوڈ ہے کیا ویسے تو جو ہے بچوں کے لیے پینٹ شرٹ ہے اور بچیوں کے لیے وائٹ شلوار قمیض ہے، ڈریس کوڈ ہے، اور اب اس کے اوپر ہم نے صرف یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا۔ سر تو یہ ذرا وضاحت کیجیے گا، یہ ضرورت کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پیش آئی، یا آپ طالبات کو ہی صرف کیوں کہہ رہے ہیں یا ٹیچرز کو صرف کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ حجاب پہنیں؟ لڑکوں سے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں؟ دیکھیں نا، لڑکوں کے متعلق ہمارے مذہب میں بھی کوئی احکامات نہیں ہے کہ انہوں نے حجاب پہنا ہے۔ بچیوں کے متعلق جو ہے، فیمیل کے متعلق، خواتین کے متعلق میں جو ہمارے مذہب میں حکم ہے کہ ان کو حجاب کرنا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے جو یہ اقدام کیا۔ اور اس میں جو وجوہات پوچھ رہی ہیں، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ، جن کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، جن کی بنا کے اوپر ہم نے یہ جو ہے۔ اچھا، ویسے تو لڑکوں سے متعلق بھی احکامات ہیں کہ آپ احترام کریں اور نظریں نیچی رکھیں، یہ تو احکامات ہیں اور آپ اس سے متعلق خیر نہیں بتا رہے، لیکن یہ کہیے جی وہ تو ہم نے تو یہاں پہ یہاں تک کیا ہے کہ جو مخلوط ادارے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ میل ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ڈریس کو ایسا کیا ہے کہ تاکہ جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسا۔ اچھا، یہ کہیے گا دیوان صاحب کہ حالات و واقعات کے پیش نظر کچھ ایسا، یعنی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی تھی یا ماحول اس طرح کا آپ دیکھ رہے تھے کہ بن رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟
जी, मैंने आपको बताया ना कि अब इस टीवी के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हमने जरूरी समझा कि ये किसी न किसी जो है वो डिसिप्लिन में जो है वो स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को, अब अपने टीचर्स को जो है वो गाउन दीवान साहब बस जल्दी से कह दीजिएगा, क्या आप ये नहीं समझते थे कि इसके अलावा हिजाब पहनवाने की या ड्रेस कोड की पाबंदी के अलावा कोई और इकदाम हो सकते थे डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए? जी, डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के भी और मामलात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है बच्चियों के लिए हिजाब और बच्चों के लिए मेल्स के लिए जो है नजरें नीची रखना, और इस हवाले से हमने ये फैसला किया। ठीक है, वजीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। ये जो पाबंदी लगाई गई है न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में तालिबात के ऊपर बल्कि टीचर्स के ऊपर भी कि उनको हिजाब पहनना होगा।